لوگوں کے پاس خود تو سلام تک کرنے کی فرصت نہیں اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی قدر کریں۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تب فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ دستک دینا مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ میں کہتا ہوں، اگر عورت راز نہ رکھے تو کئی مرد معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی ناقدری نہ کرو، کیونکہ جس کو آپ نے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طلب میں جیتے جی مر گیا ہو۔ لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جن کو فرق نہیں پڑتا ان کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ سجدوں سے رب کو اور اخلاق سے اس کے بندوں کو خوش رکھو، دونوں جہان میں آسانی ہوگی۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ پاک سمجھا دیں گے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو،
اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساسات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سچی بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پتہ ہے محبت کرنے والوں کے لیے دنیا کی آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے اور مفلس کی بیٹیاں کنواری رہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جو تمہاری خوشی کا باعث بنے اس کا صلہ یہ نہیں کہ تم اس کو رنجیدہ کرو۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ موت کا فرشتہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ مگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ صبر ایک سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔